محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ایتنی بالکساء الیمانی فغتینی به فأتیته بالکساء الیمانی فغتیته به وسرت انظر الیہ وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللہم صلی علی محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبة كأنها رائحة جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسین نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن
علی ابن ابی طالب علیہ السلام وقالا السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المؤمنین فقال یا فاطمۃ انی اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم آتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأزهر عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم
سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نافذ کرو آئین خدا بسم اللہ. نافذ کرو آئین خدا بسم اللہ. مذہب کو تماشا نہ بناؤ للہ. مذہب کو تماشا نہ بناؤ للہ. کیا چیز ہے اسلام بغیر شبیر؟ کیا چیز ہے اسلام بغیر شبیر؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نافذ کرو درود بھیجو محمد والے اللهم صل على محمد وآل وآل محمد. شنود امام زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک منقبت ہے کربلا کے حوالے سے. بتاؤں تم کو میں کربلا کیا ہے، کہتے ہو دین جس کو یہی کربلا تو ہے. انسان تیرا دعویٰ تو خلقتوں میں افضل، گر ہے کوئی دلیل یہی کربلا تو ہے. فرشتوں یاد تو ہوگا وہ رب کا جواب، تمہیں علم نہ تھا جس کا یہی کربلا تو ہے. دین اسلام جس پہ ہے قائم، اس کی بنیاد یہی کربلا تو ہے. اجر جو مانگا تھا نبی نے تم سے، غاصب ہو تم گواہ یہی کربلا تو ہے. غدیر کے فیصلے پر نقب لگانے والوں، ثابت ہے جرم گواہ یہی کربلا تو ہے. بندگی کی انتہا اگر دیکھنا چاہتے ہو تم، وہ فخر کبریا یہی کربلا تو ہے. اے دشمن آل نبی تیری ہر دلیل ہے باطل، وہ قاطع برہان یہی کربلا تو ہے. ظلمتوں کی اس اندھیری دنیا میں حق کی روشن مثال یہی کربلا تو ہے.
نبی کو چھوڑ کر سقیفہ میں جانے والوں، تم پہ لعنت یہی کربلا چند اشعار ہیں مولا پہ۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، تکمیل انسانیت کی انتہا حسین ہے، بندگی کی منزل آخر حسین ہے، شرف انسانیت کی انتہا حسین ہے، جبین انسانیت پہ چمکتا ستارہ حسین ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، ہفت آسماں کی عظمت حسین ہے، باعث فخر کبریا بھی حسین ہے، صبر کی انتہا حسین ہے، مقسوم دین و ایمان حسین ہے۔ چار مصرے ہیں، بسم اللہ۔ کہتے ہیں یہ کوئی فرق نہیں ان چاروں میں، کہتے ہیں یہ فرق نہیں ان چاروں میں، سن لیں فرق بہت ہے ان چاروں میں، ایک روتا رہا ہے غاروں میں، ایک روتا رہا ہے غاروں میں، ایک پھرتا رہا ہے کفاروں میں، ایک ہے مروان کے رشتہ داروں میں، ایک علی نبی کے پیاروں میں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ہمارے دیگر نعرہ صلوات۔ محمد و آل محمد۔ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا
اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا. یہ سوچتا ہوں وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو. وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو. بہن کو دفن جب پردیس میں کیا ہوگا. بہن کو دفن جب پردیس میں کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں وہ ظلم دیکھے ہے سجاد نے حسین کے بعد. وہ ظلم دیکھے ہے سجاد نے حسین کے بعد. مجھے یقین ہے اب تک بھی رو رہا ہوگا. مجھے یقین ہے اب تک بھی رو رہا ہوگا. یہ سوچتا اللہم صل علی محمد محمد بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. خوشنودی بی بی زینب بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. وجل فرحهم یا علی. فاتحہ. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود پڑھ لیجیے محمد والے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا. چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا. پیوند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا. اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا. قبروں پشور آلے پیمبر کا ہو چکا. پشور آلے پیمبر کا ہو چکا. ماتم میں 3 روز رہے شور
مزار حسین سے مثل چراغ گورے غریباں بدل جلائے پھولوں کے بدلے قبروں پا لختے جگر چڑھائے پیاروں کی بود باش کے ساما جو یاد آئے بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑ کے ہائے بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑ کے کنبے کے ساتھ داخلہ کربلا لایا جو تھا مدینے سے وہ ہم کو کیا ہوا لایا جو تھا مدینے سے وہ ہم کو کیا ہوا حضرت کی قبر ہل گئی زینب کے بین سے آ کر کہا بشیر نے ابن حسین سے شہزادے جاں بلب ہے پھوپھی روشین سے چلیے وطن کو قبر شہ مرقین سے چلیے وطن کو قبر شہ مرقین سے عابد نے پوچھا کیوں پھوپھی اماں قبول ہے وہ بولی اختیار ہے کیا ہاں قبول ہے وہ بولی اختیار ہے کیا ہاں قبول ہے آئے تھے کس طرح سے وطن کس طرح چلے ناشے رہے نہ گودیوں میں گود کے پالے سوتے تھے قبر میں جو کٹائے ہوئے گلے یہ وقت وہ تھا پھرتے تھے سب آنکھ کے تلے یہ وقت وہ تھا پھرتے تھے سب آنکھ کے تلے عابد سے بانو کہتی تھی مہلت قلیل ہے کچھ خاک پاک لے چلو صغرا لے کچھ خاک پاک لے لو کے صغرا لیل ہے کربلائے سرور دلگیر الوداع قتل گاہ حضرت شبیر الوداع قبر ابن صاحب تطہیر الوداع بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع کیا غم نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاوری نہ ہماری قبول کی تم نے مجاوری نہ ہماری قبول کی چلو
جو کربلا میں جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللهم صل على محمد وآل محمد بارے دیگر صلوات صلی علی محمد وآل محمد خوشنودی پاک درود بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ماشاءاللہ جزاک اللہ مولا ان تمام ذاکرین مومنین کو سدا سلامت رکھیں ایک مرتبہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے اگلی مجالس کے چند اعلانات سماعت فرمائیے امام بارگاہ علی ولی اللہ میں اگلی مجلس اعزا بسلسلہ شہادت بی بی مسافرہ شام سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد سنڈے اکتوبر 11 کو منعقد کی جائے گی جس سے خطیب ولایت ذاکر علی محمد جناب میر جواد رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد اگلی مجالس کا سلسلہ 27 اور 28 سفر اکتوبر 15 and 16 بسلسلہ شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور بسلسلہ شہادت سرکار حسن امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد منعقد کی جائے گی. ان مجالس سے بھی خطیب اہل بیت جناب میر جواد رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ تمام مومنین و مومنات سے ان تمام مجالس میں بھرپور تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. ایک مرتبہ بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین و مومنات امام بارگاہ علی ولی اللہ میں ایام اربعین کی جن مجالس کا سلسلہ 13 سفر سے شروع ہوا اور آج اختتام پذیر ہو رہا ہے. ان مجالس سے ہمارے عزیز ممتاز ذاکر اہل بیت خطیب ولایت وکیل آل محمد ہمارے محترم جناب نور علی نور صاحب خطاب فرما رہے تھے. آپ نے تبرکات و خادمان محمد و آل محمد سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی فضیلت کو ان مجالس کا سرنامہ کلام بنایا. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس عبادت کی ادائیگی کی. مولا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور ہمیں اور اسی طرح مواقع فراہم کرتے رہیں کہ ہم آپ کی اس علم سے استفادہ حاصل کرتے رہیں. آپ تمام مومن و مومنات سے ایک مرتبہ گزارش ہے کہ نور علی نور صاحب کی صحت و سلامتی اور توفیقات میں اضافہ کے لیے بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد اب میں بلا کسی تاخیر گزارش کروں گا، ملتمس ہوں جناب نور علی نور صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، ولی اللہ. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد برائے خوشنودی معصومین علیہم السلام نعرہ السلام. برائے تعجیل وارث فرش عزا و ولا اس سے بہتر صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وہو اول الاولین الاخر الاخرین اسمع السامعین الابصر الناظرین احکم الحاکمین الخیر الرازقین.
वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन ताहा व यासीन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अला औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल्लअनल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिन अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु व तआला फ़ी मुहकमिहिल कलामिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नजअलिल अर्ज़ किफ़ातन अहयाअम व अमवाता। सलावत बर मोहम्मद व सामने मुहतरम अज़ादारान इमाम मज़लूम मवालियान हैदर कर्रार, तादाद आपकी काफ़ी ज़्यादा है, दुरूद की आवाज़ बहुत कम है, मिलजुल के सलावात पढ़ ली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। पूरी कायनात में जहाँ जहाँ भी जिस हवाले से भी अज़ाई सिलसिले का इनेकाद किया जा रहा है, इन मजालिस के इनेकाद में जिसने जहाँ जहाँ भी दामे दिरहमे सुखने कदमे कलमे जो भी काविश की है, पाक बीबी सैयदा उसे अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। जो बे औलाद हैं, सदका जनाब रुबाब की झोली का वो झोलियाँ जल्द अज जल्द आबाद हो जाए। जो बेरोजगार हैं उनके लिए बेहतरीन रोजगार का इंतजाम हो। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका साया था देर हमारे सरों पर सलामत रहे। हमारी बहनों बेटियों के पर्दे की हिफाजत हो, ताजील हो हमारे वारिस के ज़हूर में। अपनी तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए, बेरोजगारों के रोजगार के लिए, बे औलाद की औलाद के लिए, और आज की इस मजलिस की बारगाह सैयदा में मंजूरी व मकबूली के लिए मिल के सलावात पढ़ ली। गुज़िश्ता सालों में हमारे साथ जो अहबाब शरीके अज़ा रहे और अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, उन तमाम की बुलंदी दरजात के लिए एक बार मिल के सलावात पढ़ ली। सरकार इजाजत कुछ बात शुरू की जा सकती। हुजूर सरकार इजाजत। आले मोहम्मद आपसे राजी रहे। इंतहाई ममनून व मुतशक्किर मुंतज़िमीन और मुतवल्ली बारगाह अली वलीउल्लाह का, जिन्होंने ये शरफ अता किया कि मैं आपके सामने जिक्र आले मोहम्मद की सआदत हासिल कर सकूं। मेरे लिए बाइस एजाज आप अहबाब यहाँ तशरीफ लाते हैं, मुझ तालिब इल्म के दोहराए गए सबक को इतनी पजीराई अता करते हैं। मैं इसके लिए आप तमाम अहबाब का इंतहाई ममनून मुतशक्किर। गुज़िश्ता तमाम हाज़रियों में अपनी तौफ़ीक़ के मुताबिक जो आले मोहम्मद ने खैरात अता की, जो कुछ आपके सामने पेश किया, इंतहाई ममनून कि आप अहबाब ने उसे सराहा। मसाइब आले मोहम्मद की खैरात होते हैं, तासीर आले मोहम्मद अता करते हैं। मैं आले मोहम्मद का, जनाब सैयदा का इंतहाई ममनून मुतशक्किर हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे हकीर फ़कीर से अपने बच्चे की अज़ाई सिलसिले में
नौकरी कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सामने मोहतरम, कल अर्ज किया था कि आज की मजलिस ज़ायर और ज़ियारत के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करूँ। जो तौफीक है उसी तौफीक में एक तालिब इल्म की गुफ्तगू समझ के इसे सुनिएगा। सरनामा कलाम के तौर पर जो मैंने कुरान की आया मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया है, ये सूरह मुरसिलात की आयत है। इसमें अल्लाह फरमा रहा है, अलम नजअलिल अर्ज़ किफातन अहयाअम व अमवाता। कोई खास जमीन है जो काफी है मुर्दों के लिए भी और जिंदों के लिए भी। इस आयत पर मैं पूरी मजालिस, 2 मजालिस आपके सामने यके बाद दीगरे पढ़ चुका हूं कि ये आयत जिस जमीन के बारे में है वो जमीन करबला की जमीन है। तवज्जो है या नहीं है? अगर मैं इतनी ही आयत पढ़कर बज़ोरे खिताबत आपके सामने ये साबित करने की कोशिश करूं कि ये आयत करबला की शान में नाजिल हुई है, तो शायद आप मेरे दलाइल को न माने। तवज्जो है या नहीं है? लेकिन इसके बाद की 2 आयत अगर आप मुलाहिजा फरमाएंगे तो आपके सामने ये आयत खुद ब खुद बोल पड़ेगी कि मैं करबला की शान में नाजिल हुई हूं। एक तो अलल अर्ज का मतलब ये है कि कोई खास जमीन है जो काफी है जिंदों के लिए भी और मुर्दों के लिए भी। इस जमीन में ये जिंदों और मुर्दों के लिए काफी होना एक राज की बात है। या जमीन जिंदों के लिए काफी होगी या जमीन मुर्दों के लिए काफी होगी। लेकिन ये जो जमीन करबला है किफातन काफी है मुर्दों के लिए भी और जिंदों के लिए भी। अगली आयत में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वजअलना फीहा रासियन शामिखातिन। अगली आयत में अल्लाह क्या कह रहा है कि शामिखातिन ऊंचे ऊंचे पहाड़ नस्ब कर दिए। ये आयत का आधा टुकड़ा है। इससे भी नहीं पता चलता कि ये वाकई ज़मीन करबला है। लेकिन इस आयत का जो बाकी आधा टुकड़ा है वो पढ़ते ही बात वाज़े हो जाती है कि वो कौन सी जमीन है जो मुर्दों के लिए भी काफी है, जिंदों के लिए भी काफी है, और जिसमें बुलंदो बाड़ा पहाड़ नस्ब कर दिए गए। तो आयत का अगला टुकड़ा कहता है कि अस्क़ैनाकुम माअन फुराता, और ये वो जमीन है जिसके फुरात से तुम्हारी सकाई की जाती है। तवज्जो नहीं किया आपने, तवज्जो नहीं। वअस्क़ैनाकुम माअन फुराता, और तुम्हारी सकाई की जाती है फुरात के पानी से। तो या तो कायनात में कोई और फुरात लेकर आओ जो किसी जमीन पे बहती हो। और अल्लाह ने देखे लफ्ज क्या इंतखाब की है, सकाई का लफ्ज इस्तेमाल किया जो किसी सक्के से मंसूब है। तवज्जो नहीं किया। तो ये अलल अर्ज कौन सी जमीन है? अर्ज करबला, जो काफी है जिंदों के लिए भी, काफी है मुर्दों के लिए भी। किसी ने इमाम से सवाल किया था, मौला क्या गधा जन्नत में जाएगा? पहला सवाल, क्या ऊंट जन्नत में जाएगा? मौला ने कहा बिल्कुल ऊंट जाएगा। तवज्जो है या नहीं? साले की ऊंटनी जन्नत में जाएगी, और वो ऊंट जो करबला में मर जाए
ہائے ہائے توجہ کیجیے وہ جنت میں توجہ ہے کہا کوئی گدھا جائے گا کہا یقیناً بلعم باور کا گدھا جائے گا اور وہ گدھا جو کربلا میں مر جائے توجہ نہیں کی آپ نے توجہ نہیں اب دیکھیں پہلے حلال سے شروع ہوا تھا حرام پر آیا حرام کے بعد اس نے نجس کا سوال کیا کہ کیا کوئی کتا بھی جنت میں جائے گا مولا نے کہا یقیناً کتا جنت میں جائے گا اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا اور وہ کتا جو زمین کربلا پہ مر جائے یعنی جو مرنے کے بعد زمین کافی ہے وہ صرف کربلا ہے اور میں اپنی گزشتہ جو خاک کربلا پہ مجلس پڑھی تھی اس میں عرض کر چکا ہوں کہ کربلا کی زمین آدم کی خلقت سے 4000 سال پہلے یا 40,000 سال پہلے تخلیق کر دی گئی تھی اس زمین کا آدم کے وجود سے کوئی تعلق ہی نہیں دیکھیں جا کے اپنے پسند کے کسی مولوی سے پوچھ لیں کہ مٹی کھانا کیسا ہے جواب آئے گا حرام ہے معصوم کی حدیث میں نے پڑھی ہے کہ جو مٹی کھاتا ہوا مر جائے اس کی جنازہ نہ پڑھو یعنی اس حد تک میں نے معصوم کا فرمان خود پڑھا ہے کہ جو مٹی کھاتا ہوا مر جائے مٹی کھا کے مر جائے مٹی کھانے کی وجہ سے مر جائے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو سب مولوی کہیں گے توجہ ہے یا نہیں ہے کہ مٹی کھانا حرام ہے یہ نہیں بتائیں گے کہ حرام کیوں ہے دیکھیں مٹی کھانا حرام اس لیے ہے کہ مٹی سے آدم بنا ہے اب مٹی کھانا ایسا ہی ہے جیسے آدم کا گوشت کھا رہے ہو توجہ ہی نہیں کی آپ نے توجہ ہی نہیں کی چونکہ ہم آدم کا گوشت کھا رہے ہیں جو مٹی کھانا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے آدم کا گوشت کھا رہے ہیں اس لیے مٹی کھانا حرام لیکن کربلا کی مٹی کھانا شفا کربلا کی مٹی کھانا ثواب وجہ کیا ہے کیونکہ یہ آدم کی خلقت سے پہلے بن چکی تھی خاک شفا کا وجود آدم سے تعلق ہی نہیں چونکہ خاک کربلا کا وجود آدم سے تعلق ہی نہیں آدم نہیں تھا کربلا تھی اسی لیے اور محاورے بدل دیے اس مٹی نے عام طور پہ کہا جاتا ہے تیرے منہ میں خاک بد دعا ہے لیکن یہی بد دعا کربلا کی خاک دعا میں بدل دیتی ہے تیرے منہ میں کربلا کی خاک دعا بن جاتی ہے آل محمد آپ سے راضی رہیں میں اس طرف جانا نہیں چاہتا وہ گفتگو میں پہلے کر چکا آپ تک پہنچا چکا صرف تمہید کے لیے پیش کر رہا اسی کربلا کے زائر اور زیارت پہ بات کرنی ہے اگر صرف اور صرف معصومین کے وہ فرامین جو زیارت کی فضیلت میں ہیں اگر صرف وہی فرامین پڑھے جائیں تو کم از کم 5 چاہیے یعنی آپ کچھ بھی نہیں پڑھیں کوئی بہت ساری کتابیں بھی نہ لائیں صرف کامل الزیارہ لے آئیں اور اس کامل الزیارہ میں وہ روایات جو معصومین سے مروی ہیں جو معصومین سے متواتر ہیں صرف وہ روایات زائر اور زیارت کی فضیلت میں پڑھنا شروع کر دیں تو عام طور پہ 1 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے تو کم از کم 6-7 گھنٹے صرف وہ روایات دہرا کے ان کا ترجمہ پڑھنے میں لگ جائیں گے ان کی شرح تشریح ان کے رموز سمجھنے میں تو بہت وقت لگ جائے گا میں جلدی چند ایک چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اپنے نتیجے کی طرف سفر کروں گا
میں نے کیا عرض کیا کہ یہ واحد زمین ہے جو زندوں کے لیے بھی کافی ہے، مردوں کے لیے بھی کافی ہے۔ عزیزان من، عزاداران امام مظلوم، اس سال زائرین کی تعداد کافی کم ہے، لیکن گزشتہ سالوں میں اگر ہم سب سے کم بتانے والی تعداد بھی نوٹ کریں تو وہ 1 کروڑ ہے۔ جو سب سے کم جس نے رپورٹ کیا ہے، یہ کفا کا لفظ آپ کو سمجھ آئے گا میری اس بات سے کہ یہ کافی کیسے ہے۔ اگر سب سے کم تعداد گزشتہ 4-5 سالوں کی اٹھائی جائے، جس میں بہت زیادہ ڈنڈی قطع و برید کر کے بھی لکھا گیا، اس نے بھی تعداد 1 کروڑ بتائی ہے۔ 1 کروڑ آدمی اگر ایک دن میں 2 روٹی بھی کھائے، ایک صبح ایک شام، تو ایک دن کی کتنی روٹی چاہیے؟ تھوڑا سا بولے میرے ساتھ بھائی جان، میرا حساب ذرا کمزور ہے، اگر تھوڑا تعاون کرتے رہیں گے تو مجھے گنتی آ جائے گی۔ کتنی روٹیاں چاہیے؟ 2 کروڑ روٹی روز کی چاہیے، صرف روٹی۔ اب 2 کروڑ روٹی ایک دن کی بنانے کے لیے تندور کتنے چاہیے؟ توجہ ہی نہیں کی آپ نے۔ آٹا کتنا چاہیے، لیبر کتنی چاہیے، اور اس سب کے علاوہ وقت کتنا چاہیے؟ بھائی بڑے سے بڑا، یہ امریکہ نیو یارک چلے جائیے، بڑے سے بڑا شہر ہے، یہ ہمارا شکاگو اتنا بڑا شہر ہے، یہاں کے جتنے تندور والے ہیں انہیں کہو ہمیں ایک دن میں 2 کروڑ روٹی چاہیے، کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، ایک دن میں 2 کروڑ روٹی کیسے بن سکتی ہے؟ آپ کو سارے تندور اکٹھے ہو جائیں، سارے تندور اکٹھے ہو کے بھی 2 کروڑ روٹی دن کی نہیں بنا سکتے، تو ثابت ہو گیا چونکہ قرآن نے کہہ دیا تھا کہ یہ زمین کافی ہے، اس لیے 2 کروڑ روٹی بھی کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ کفاتن کا لفظ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ کافی ہو جاتی ہے۔ 2 کروڑ روٹی جو حج پر گئے ہیں میری تائید کریں گے، جو نہیں جا سکے مولا انہیں لے کر جائیں۔ کتنے ہی قافلے والے ہوتے ہیں جو بڑے وی آئی پی قافلے لے کر جاتے ہیں، اس میں سے کسی سے پوچھیں، ہر قافلے میں آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو کہتے ہیں یار آج کھانا نہیں ملا۔ آپ کا مشاہدہ ہوگا، کربلا میں ایک فرد دکھائیں جو کہتا ہوں میں بھوکا سو گیا، اور تڑپ دیکھیے، عجیب تڑپ ہے۔ خانہ کعبہ ایک دفعہ طواف کر کے آ گئے، حجر اسود کو بوسہ دے دیا، ہوٹل میں بھی بیٹھے ہیں تو دل نہیں طلب کرتا، مچلتا نہیں، بہت کوشش کرنی پڑتی ہے اندر سے، چلو ایک دفعہ اور چلے جاتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور کربلا کیا معجزہ ہے آل محمد کا، کیا اللہ کی عطا ہے عاشقان امام حسین پر۔ 2 منٹ رہ جاتے ہیں بس میں روانگی کے لیے، پھر بھی دل کرتا ہے کاش ایک دفعہ اور سلام کرائے۔ توجہ، یہ میں آپ کی کیفیات کی بات کر رہا ہوں۔ آل محمد آپ سے راضی رہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ آل محمد راضی رہے۔ یہ تو تعارف کربلا ہے ذرا سا کہ یہ ہے کیا، اس کی زیارت کیا ہے اور اس کے زائر کا کیا مقام ہے۔ معصومین کا فرمان ہے، صادق آل محمد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، جس سے اللہ راضی ہو جائے اور جس پر اللہ خوش ہو جائے اور جسے اللہ خیر عطا کرنا چاہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جس سے اللہ راضی ہو جائے
جس سے اللہ خوش ہو جائے، جسے اللہ خیر عطا کرنا چاہے تو اس کے دل میں قبر حسین کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے. یار توجہ نہیں کی آپ نے. یعنی جب آپ کے دل میں شوق قبر حسین پیدا ہو، زیارت کا شوق پیدا ہو، سمجھ جائیے گا کہ اللہ نے آپ پہ خیر بھی کر دیا ہے، اللہ آپ سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ آپ کے عمل سے راضی بھی ہو گیا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی بالکل سامنے کی بات. یہ میں نے سرکار صادق کے حوالے سے پیش کی، لیکن ایسا اللہم صلی علی محمد. ابن زرارہ میرے اسی صادق امام سے روایت کرتا ہے. میں نے کہا میں نے صرف چنیدہ دو چار چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنی اور پھر سفر کرنا ہے، میں نے پوری روایات نہیں پڑھنی. ابن زرارہ میرے صادق امام سے روایت کرتا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ زائر کربلا، آئے ہائے کاش یہ میں بات پہنچا سکوں، آپ لطف لیں گے. زائر کربلا پوری انسانیت سے، پوری مخلوقات سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا. توجہ نہیں کیا آپ نے. باقی سب سے اچھا یہ 40 سال جو معصوم بتا رہے ہیں یہ زمین کے نہیں بتا رہے، یہ عرش کے 40 سال بتا رہے ہیں جنت میں داخلے کے. مولا سے پوچھا مولا اور باقیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ زائر باقی سب سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا. معصوم کہتے ہیں زائر 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا جبکہ باقی ابھی اپنا حساب کتاب لکھوا رہے ہوں گے. حساب کتاب لکھوا رہے ہوں گے بہت کو. توجہ نہیں کی آپ نے. معصوم کا ایک اور فرمان ذہن میں آ گیا. معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے بھی کربلا کی زیارت کی اس کے گزشتہ تمام گناہ دھل جاتے ہیں. ہائے ہائے دیکھیں کریمی، دیکھیں ایک لفظ ہے معاف ہو جانا، ایک ہے سلیٹ ہی صاف ہو جانا. ہور آیا امام کے پاس، ہور نے کہا میری خطا معاف. اگر حسین کہہ دے معاف اس کا مطلب پہلے خطا کار تھا. توجہ ہی نہیں کی. حسین وہ کریم ہے جو شرمندگی کی نوبت بھی نہیں آنے دیتا. ان کو کہا بھائی ہور ہم تو تیرا ہی انتظار کر رہے تھے. حسین وہ کریم ہے جو شرمندگی کی ندامت سے بھی بچاتا ہے. ہائے 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 اگر معاف ہو جائے تو تب بھی ان کی کریمی ہے. توجہ نہیں کر رہے. لیکن نامہ اعمال پہ لکھے رہ جائیں گے یہ گناہ تھے کریم نے معاف کر دیے، یہ گناہ تھے کریم نے معاف کر دیے. معصوم فرما رہے ہیں دھل جائیں گے، جنت میں داخل ہوگا، نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، فرشتے کھولیں گے، اللہ کے حضور کہیں گے یا اللہ ہم نے تو اس کے ہزاروں گناہ لکھے تھے، یہ سلیٹ صاف کیسے ہو گئی؟ آواز قدرت آئے گی تو جانتا نہیں یہ زائر کربلا ہے. زندہ باد حسینیت، زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مردہ باد یزیدیت، مردہ باد. نعرہ حیدری، حیدری،
کہیں گے کہ ہم نے تو بہت گناہ لکھے تھے، دفتر صاف کیسے ہو گئے؟ آواز قدرت آئے گی، تو جانتا نہیں ظاہر کربلا ہے، اس کے پرانے سارے گناہ دھل گئے۔ اسی روایت میں، اسی فضیلت میں ایک اضافہ بھی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، گزشتہ اور آئندہ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہ آئندہ کے گناہ کیسے معاف کر دیے جائیں گے؟ تو اس کے بارے میں میرا کاظم باب الحوائج فرماتے ہیں کہ جس نے حق رسول کی معرفت، حق رسول کی معرفت اور ولایت کی معرفت کے ساتھ کربلا کی زیارت کی، اس کے گزشتہ گناہ بھی معاف، آئندہ گناہ بھی معاف۔ لوگ قدموں میں گر گئے، مولا گزشتہ کی تو سمجھ آتی ہے، جو ابھی گناہ کیا ہی نہیں وہ کیسے معاف؟ معصوم نے کہا قسم خدا کی، جو دل سے زائر کربلا ہو جاتا ہے اللہ اس سے گناہ کی توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ سرکار میں نے کچھ پڑھ دیا یار، میں نے کچھ پڑھ دیا، توجہ نہیں کیا۔ اس سے گناہ کی توفیق نکال لی جاتی ہے دو چیزوں کے ساتھ، حق رسول کے معرفت اور ولایت علی۔ اب یہاں ذرا رک کے ایک بات سنیے، یہ حق رسول ہے کیا؟ امام کس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں؟ جو رسول کا حق ہوگا اس پر رسول کا یہ حق ہوگا کہ جسے چاہے دے دے۔ یار میں کچھ پڑھ گیا سرکار، میں کچھ کہہ گیا، تھوڑا سا بیدار ہو گئی۔ جو رسول کا حق ہوگا اس پر رسول کا یہ حق ہوگا کہ جسے چاہے دے دے۔ توجہ نہیں کی۔ معصوم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ رسول کا ایک حق تھا جو اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ہماری جدہ کو دے دیا تھا۔ جو اس کا اعتراف نہ کرے یا اس پہ شک کر کے کربلا جائے، اسے کربلا کوئی فائدہ دینے والی نہیں۔ صلوات پڑھیں سیدہ کی عظمت پر۔ تھوڑا سا اور پڑھوں سرکار، ابھی وقت ہے تھوڑا سا۔ آل محمد آپ سے راضی رہیں۔ کلام الامام امام الکلام، جیسے قرآن کی گرہیں کھولنی پڑتی ہیں ایسے کلام معصوم کی بھی گرہیں کھولنی پڑتی ہیں۔ سرکار رضا فرماتے ہیں کہ جو زائر کربلا ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیٹھا قبر حسین پر حسین سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو عام روایت آپ نے سنی ہوگی، 70 مقبول حج کا ثواب۔ مقبول جو واجب حج ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ کنفرم نہیں کہ قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن ادھر زیارت کی کربلا کی، ادھر معصوم فرما رہے ہیں 70 مقبول حج جو قبول ہو چکے۔ اب مجھے یہ روایات پڑھنے کی تو ضرورت نہیں کہ جنت میں کوئی ایسا آدمی داخل ہو جائے گا جو انتہائی گناہگار ہوگا، لیکن جب اس کا نامہ اعمال اٹھا کے دیکھا جائے گا اس میں حج لکھے ہوں گے، اس میں نمازیں لکھی ہوں گی، اس میں زکوٰۃ لکھی ہوگی، پریشان ہو کے پوچھے گا یا اللہ نہ میں نے کبھی حج کیا، نہ میں نے کبھی زکوٰۃ دی، نہ میں نے کبھی نماز پڑھی، یہ ساری عبادات میرے کھاتے میں آ کیسے گئی؟ فرشتے آ کے اس کو سلام پیش کر کے کہیں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے دل میں کربلا کی زیارت کا شوق تھا، تو جب تڑپ کے یا حسین کہتا تھا تیرا حج لکھ دیا جاتا تھا، جب تو تڑپ کے یا عباس کہتا تھا تیری نمازیں لکھ دی جاتی تھی۔ آل محمد راضی ہیں۔
کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا. ایک روایت اور پڑھنی ہے بسم اللہ. اور جتنے سکون سے آپ ابھی تک سن رہے ہیں یقین ہے وہ روایت بھی آپ اتنے ہی سکون اور اطمینان سے سنیں. حسین بن قمی حسین بن قمی راوی ہیں اس کے اور روایت کی ہے میرے بادشاہ امام علی رضا سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کا جو پہلا ٹکڑا ہے من زار قبر ابا عبداللہ بشط الفرات. 4 اماموں نے یہی روایت کی ہے. کہیں پر بشط فرات ہے کہیں پہ نہیں ہے. باقی روایت ایسی ہی ہے جیسے پڑھنے جا رہا ہوں. واضح اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سرکار امام رضا سے روایت ہے, یہ سرکار صادق آل محمد سے روایت بھی موجود ہے, یہ سرکار باب الحوائج کاظم سے بھی روایت موجود ہے. لیکن صرف ایک لفظ کا فرق ہے شط فرات کا, باقی روایت ایک ہی ہے. اب یہ آپ تک پہنچ جائے تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اور ذرا حوصلے سے سنیے گا. کوشش کروں گا کہ سب کے دلوں تک ویسے ہی پہنچے جیسے آل محمد پہنچانا چاہتے ہیں. امام رضا سے راوی روایت کرتا ہے حسین بن قمی. اللہم صلی علی محمد. من زار قبر ابا عبداللہ بشط الفرات کأنہ کمن زار اللہ فوق العرش. توجہ کیجئے گا, توجہ کیجئے گا. معصوم فرما رہے ہیں کہ جس نے فرات کے کنارے حسین کی قبر کی زیارت کی اس نے گویا آسمان پر اللہ کی زیارت کی. توجہ نہیں کیا. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. نعرہ معصوم کا فرمان نہ ہو آپ کا ہاتھ میرا گریبان, کتاب نہ دکھا سکوں آپ کا ہاتھ میرا گریبان. معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے فرات کے کنارے ابا عبداللہ الحسین کی قبر کی زیارت کی گویا اس نے اللہ کی زیارت کی. اب میں ہاتھ باندھ کے مولا علی تو وجہ اللہ ہیں, ہے ہی علی کا چہرہ, اللہ کا چہرہ. علی کی زیارت اللہ کی زیارت کیوں نہیں ہے؟ رسول اللہ کی زیارت اللہ کی زیارت کیوں نہیں ہے؟ کعبہ کی زیارت جسے اللہ اپنا گھر کہہ رہا ہے اس کی زیارت اللہ کی زیارت کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کسی مجلس میں یہی عرض کیا تھا کہ حسین بڑوں میں بڑا ہے. جو ہے یا نہیں؟ اللہ بڑا ہے تسلیم, رسول اللہ بڑے ہیں تسلیم, جناب سیدہ بڑی ہیں تسلیم, مولا علی بڑے ہیں تسلیم, امام حسن بڑے ہیں تسلیم. لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بڑوں میں بڑا حسین ہے. یہ باقی بڑے بنائے اللہ نے ہیں, منوائے حسین نے ہیں. توجہ کیجئے, توجہ. منوائے حسین نے ہیں, حسین نے ہیں. کربلا اس لیے زیارت پروردگار کے برابر ہے, کربلا کی زیارت, کیونکہ کربلا کعبے کی بھی محافظ ہے, کربلا مدینے کی بھی محافظ ہے, کربلا نجف کی بھی محافظ ہے. دیکھیں کعبہ کس چیز کی علامت ہے؟ توحید کی. سرکار میں بات پہنچانے لگا ہوں, پہنچ جائے مجھے دعا میں یاد رکھیے. کعبہ کس کی ترجمانی کرتا ہے؟
توحید کی، یعنی کعبہ ہو گیا لا الہ الا اللہ. تھوڑا سا سر اٹھانا میرے ساتھ. میری ساری محنت کا نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کعبہ نمائندہ ہو گیا کس کا؟ لا الہ الا اللہ. مدینہ نمائندہ کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا. نجف نمائندہ علی ولی اللہ کا. جو تینوں کو بچا کے لے جائے اسے کربلا کہتے ہیں. انسان کا ضمیر بچاتی ہے کربلا، انسان کا ضمیر جگاتی ہے کربلا، توحید کے نقوش بناتی ہے کربلا. ہو بارگاہ کعبہ، مدینہ ہو یا نجف، تینوں کو ایک ساتھ بچاتی ہے کربلا. تینوں کو ایک ساتھ. 6 مصرے سنیے. ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا. شیرازی بھائی نے میری ایک بہت بڑی مشکل آسان کی. میں نے کیا کہا؟ شیرازی بھائی آج سے آپ نے نور علی کو خرید لیا. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ محاورہ عام بولا جاتا ہے. اب اس محاورے کو میں 6 مصروں میں پڑھ رہا ہوں. جس تک پہنچے مجھے دعاؤں میں یاد رکھے کہ حسین کیا ہے یہ بھی سمجھ آ جائے گا. 6 مصرے سن لیجئے. واحد تھا اور دلیل عہد بن گیا حسین. یار جو اس مصرے پہ نہیں بولا اس کے سامنے میں 5 مصرے کیوں بولوں گا؟ واحد اور عہد پہ جو نہیں بولا. واحد تھا اور دلیل عہد بن گیا حسین. ہر کفر اور شرک کی رد بن گیا حسین. سجدے میں کبریا کی سند بن گیا حسین. نوکے سنا پہ دین کا قد بن گیا حسین. محاورہ ذہن میں رکھیے گا. نوکے سنا پہ دین کا قد بن گیا حسین. ایک دن میں کام ایسا کیا ہے حسین نے، اللہ کو خرید لیا ہے حسین. واحد تھا اور دلیل عہد بن گیا حسین. ہر کفر اور شرک کی رد بن گیا حسین. سجدے میں کبریا کی سند بن گیا حسین. نوکے سنا پہ دین کا قد بن گیا حسین. ایک دن میں کام ایسا کیا ہے حسین، اللہ کو خرید لیا ہے. جو ایک رات بستر رسالت پر سوئے، جس کی جان صرف خطرے میں ہو، لیکن رسول یہ بشارت دے چکے ہوں کہ کل فاطماؤں کو لے کر امانتیں واپس کر کے مجھ سے ملنا، تو اسے یقین تھا وہ زندہ بچ جائے، لیکن سونے کے بدلے رضائیں خرید لیں. توجہ. اور جو گھر سے کتب علیہم القتل کو واجب سمجھ کے نکلا تھا، ہائے ہائے، وہ اب رضائیں نہیں خریدے گا. کعبہ لا الہ الا اللہ. توجہ ہے. مسجد نبوی مدینہ محمد رسول اللہ. کربلا کیا ہے؟ یہ بات میں بس سمیٹ لی میں نے. پھر ایک نظم کے میں نے 4 بند پڑھنے ہیں. یہ بھی صرف کربلا میں ہوتا ہے، باقی روئے زمین پر کہیں ہوتا ہی نہیں، جو میں نظم میں 4 بند پڑھنے لگا. کعبہ لا الہ الا اللہ، مدینہ محمد رسول اللہ، نجف علی ولی اللہ. جو اللہ کو مانتا ہی نہیں وہ لا الہ الا اللہ کیوں پڑھے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ جو محمد کو مانتا ہی نہیں وہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھے؟ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو عیسائی ہیں،
جو یہودی ہیں, جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کیوں پڑھیں؟ وہ آپ کے ساتھ محمد رسول اللہ کیوں پڑھیں؟ وہ آپ کے ساتھ علی ولی اللہ کیوں پڑھیں؟ یعنی دیگر مذہب کا کوئی بھی ہوگا, اس کو آپ کے کلمے سے کچھ نہیں, اس کو آپ کی رسالت کی گواہی سے کچھ نہیں, اس کو آپ کی ولایت کی گواہی سے کچھ نہیں, لیکن کائنات میں واحد حسین ایسا ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے لیکن حسین کا ماتم کرتے ہیں. توجہ نہیں کیا. بے شک ہندوستان سے بیٹھے ہیں. بہت خوب نور بھائی, شنود آقا حسین بلند در یعنی اللہ کو نہیں مانتا, رسول کو نہیں مانتا, علی ولی اللہ کو نہیں مانتا, حسین کو لیکن جب حسین کا جلوس ہوتا ہے تو پہلی صفوں میں نظر آتا ہے, نظر نیاز میں نظر آتا ہے. ہندوستان میں تو ہندوؤں کی انجمنیں ہیں, خدا کی قسم ان کی شبیداریاں ہوتی ہیں, ان کی پوری انجمنیں جو کیا کر رہی ہیں, ان کو لا الہ الا اللہ سے کوئی غرض نہیں, ان کو محمد رسول اللہ سے کوئی غرض نہیں, ان کو علی ولی اللہ سے کوئی غرض نہیں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ کی طرح, اللہ کی مثل, دیکھیں جب مثل ہو جاتا ہے نا تو وہ اللہ نہیں رہتا. یہ بات آپ کو میں سمجھا دوں بھائی, وہ نور علی کی مثل ہے, اس کا مطلب ہے وہ نور علی نہیں ہے. جیسے اللہ پوری انسانیت کا خدا ہے, ویسے حسین پوری انسانیت کا رہنما ہے. آل محمد آپ سے راضی رہے. اب اس کا ظاہر کیا ہوتا ہے؟ حسین کا ظاہر کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے درجات کیا ہیں, جو ایسا ہی ہے جیسے اللہ سے گفتگو کر رہا ہو, اگلے پچھلے گناہ معاف. توجہ ہے نہیں؟ معصومین کی روایات ہیں کہ کربلا کے زائرین میں انبیاء شامل. کسی کو اس بات پہ کم از کم شیعہ گھرانے میں تو اس بات پر کسی کو اعتراض نہیں. کربلا کی زیارتوں میں ملائکہ شامل, کربلا کی زیارت کے لیے معصومین شامل, کربلا کی زیارت کے لیے رسول شامل. یہ بندے ہوئے ہاتھ ہیں. میں 4 مصرے پڑھنے ہیں, یہ اس کی تمہید ہے. آپ تک بات پہنچ جائے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں, اگر میرا عقیدہ آپ کے عقیدے سے مل جائے تو پھر اتنا ضرور بولیے گا کہ میں سمجھوں کہ حسین کے حقیقی نوکر, حقیقی عزادار بیٹھے ہیں, فرشتے علیہ السلام. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ملائکہ علیہ السلام, جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, نبی علیہ السلام, رسول علیہ السلام. اتنے علیہ السلاموں کے درمیان جو کربلا کی زیارت کے لیے جائے اسے ظاہر حسین کہتے ہیں. بسد خلوص, بسد احترام کہتا ہوں, بسد خلوص, بسد احترام کہتا ہوں. میں اپنا حال عقیدت تمام کہتا ہوں. میرا عقیدہ و ایمان ہے یہ نور علی, میں زائروں کو علیہ السلام کہتا ہوں. میں زائروں کو صلوات پڑھی آل محمد کے. اجازت ہے ایک مسدس سے میں 3-4 بند جلدی کروں. اچھا, یہ بھی سوائے کربلا کے اور کہیں نہیں. پوری دنیا میں اگر آپ حج پہ بھی جائیں تو بڑے بڑے ہوٹلز والے اس بات پر فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی اچھی سروسز دی, جبکہ حاجی اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی 2 طرفہ معاملہ ہوتا ہے نا, ایک خدمت گزار, ایک زائر.
واحد کربلا ہے جہاں زائر خود کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، خادم خود کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ بے شک اب یہ زائر و خادم کے درمیان ایک گفتگو ہے، میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کرب و بلا میں دیکھی ہیں دو ہستیاں حسین، زائر ہے ایک دوسرا خدام زائرین۔ اب دیکھیے یہاں دونوں، بہت اچھے، زائر یہ کہہ سکتا تھا کہ میں زیارت کرنے آ رہا ہوں، میرا کیا مقام ہے۔ خدام یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو ہم خدمت کریں، ہمارا کیا مقام ہے، لیکن میں نے بالکل اس کا اینٹی تھیسس لکھا ہے، اگر آپ تک پہنچ گیا آپ اس کا لطف لیں گے۔ ایک نئے انداز کی نظم ہے، مفاخرہ لکھنا اور ہے، یہ مفاخرہ نہیں ہے۔ اب آپ تک بات پہنچے گی، آپ لوگ کرب و بلا میں دیکھی ہیں دو ہستیاں حسین، زائر ہے ایک دوسرا خدام زائرین، دونوں کے دل میں حضرت شبیر ہے مکین، خم ہے در حسین پہ دونوں کی ہی جبین، دونوں کی جان نثار ہے رب کے حبیب پر، تقدیر ناز کرتی ہے ان کے نصیب پر۔ تقدیر ناز کرتی ہے۔ بہت اچھے۔ منظر فقط یہ دیکھا سرے دشت کربلا، دیکھی نہیں کہیں یہ عقیدت کی انتہا۔ کرب و بلا میں آیا جو زائر حسین کا، قدموں کو اس کے چوم کے خادم نے یہ کہا۔ زائر آیا قدموں کو اس کے چوم کے، خادم نے یہ کہا آیا ہے تو یہاں جو زیارت کے واسطے، میں منتخب ہوا تیری خدمت کے واسطے، میں منتخب ہوا تیری خدمت کے واسطے۔ اے زائر حسین تجھے ہو میرا سلام، یہ خادم کہہ رہا ہے زائر سے، اے زائر حسین تجھے ہو میرا سلام، دنیا کو کب خبر ہے کہ کیا ہے تیرا مقام، عظمت ہے تیری یہ عظمت پہ تیری اور بھلا کیا کروں کلام، تو خوش نصیب ہے کہ ہوا زائر امام، تو خوش نصیب ہے کہ ہوا زائر امام، کر کے سفر جو آیا ہے باب قبول پر، جنت بھی ہے فدا تیرے قدموں کی دھول پر، جنت بھی ہے فدا، جنت بھی ہے فدا تیرے قدموں کی دھول پر۔ خادم کی بات سن کے یہ زائر نے دی صدا، خادم کی بات سن کے یہ زائر نے دی صدا، قربان تجھ پہ جاؤں میں اے بندہ اے خدا۔ اب زائر پلٹ کے کیا کہہ رہا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قربان تجھ پہ جاؤں میں اے بندہ اے خدا، تو ہو گیا ہے خادم سلطان کربلا، کیسے بیاں ہو لفظ میں تیری یہ انتہا، تیرا مقام پائیں تو خوش ہو کے جھوم لے، خواہش انبیاء کی تیرے پاؤں چوم لے۔ زائر کے لب سے جب سنی خادم نے اپنی بات، بولا کہ میری بات بھی سن اے فلک صفات، ہر گام ہم سفر ہے تیرے ساتھ کائنات، شامل ہے تیرے ساتھ ہے حلال مشکل میں تیرے ساتھ ہے حلال مشکلات۔ زائر یہ بات سن کہ اسی عرض حسین پر شامل ہے خود امام زمان زائرین میں۔ زائر یہ بات سن اسی عرض حسین میں شامل ہے خود امام زمان۔ زائر یہ بولا خادم اہل ولا ہے تو، لگتا ہے اولیاء کی صفوں میں کھڑا ہے تو، ایک انتخاب چشم شہ کربلا ہے تو، یہ کار انبیاء ہے کہ جو کر رہا ہے تو، جو خدمت گزار خدمت کر رہا ہے زائر، یہ کار انبیاء ہے کہ جو کر رہا ہے تو، تجھ کو خبر نہیں کہ تیرا کیا مقام ہے، تجھ پر تو خود حسین کی ماں کا سلام ہے، تجھ پر تو خود۔ خادم نے یوں کلام کیا، اب خادم جواب میں کیا کہہ رہا ہے، خادم نے یوں کلام کیا پھر بچشم تر، اے زائر حسین جو یہ ہے تیرا سفر، حد خدا سے ملتی ہے تیری یہ رہ گزر، جنت کی کہ تجھ پہ کھلتے ہیں در گام گام پر، عظمت ہے کیا تیری یہ جہاں کو بتائیں گے، عظمت ہے کیا تیری یہ جہاں کو بتائیں گے، خود لینے تجھ کو حضرت عباس آئیں گے، خود لینے تجھ کو یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، نعرہ حیدری
سمیٹ لی مجلس، بند بھی میں نے مختصر ہی اس کے پڑھے. عاجز بیان نور علی کیا کرے بیان، جو گفتگو ہے زائر و خادم کے درمیان. دونوں نفوس عظمت حق کے ہیں ترجمہ، دونوں کا دل ہے حضرت شبیر کا مکان. خواہش ہے یہ کہ حاضرین کی قبول ہو، دونوں کی آرزو ہے کہ راضی بطول. دونوں کی آرزو ہے کہ راضی بطول ہو. جو زیارت کر کے آئے ہو آل محمد آپ کو دوبارہ زیارت کا شرف نصیب کرے. جو نہیں جا سکے آل محمد کی بارگاہ میں آج کی اس بابرکت شب کے صدقے میں دعا گو ہوں کہ جلد از جلد بہترین اسباب کے ساتھ آپ کی زیارت. عجیب جہان ہے کربلا، بے شک جہاں خدمت گزار کے پاس اگر کچھ بھی نہیں تو وہ گھر سے صرف موبائل کے چارجر لا کے بیٹھا ہوا. یہ عشق حسین ہے بے شک بے شک جو کچھ نہیں کر سکتا. وہ فون چارج کر کے دیتا. ہائے ہائے. وہ ایک بوٹ پالش لے کر ایک برش لے کے بیٹھا ہوا، آتے جاتے زائروں کے جوتوں پہ برش مارا. کہیں آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہو کہ کچھ نہ کرو، میرے پاس سے ایک کپ پانی پی کے چلے جاؤ. عزاداران امام مظلوم، یہ جو دل میں خواہش زیارت کربلا ہے نا، اس کا مقام کیا ہے؟ ایک بہت بڑے عظیم مجتہد نجف سے کربلا پیدل سفر کر رہے تھے. ایک موقف میں قیام کیا، رات کو سوئے، خواب میں امام حسین کی زیارت ہوئی. کہا اے مجتہد، یہاں سے مشرق کی طرف اتنے میل پر ایک چھوٹا سا گاؤں آئے گا، وہاں ہماری ایک زائرہ کا انتقال ہو گیا. ابھی اٹھ اور ہماری اس زائرہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا. دیکھ، جو تیرے سامان میں تیرا کفن ہے، یہ کفن دینا ہماری زائرہ کو، اور جو تیرے سامان میں میری تربت کی مٹی ہے، یہ اس کی قبر میں رکھ. مجتہد تڑپ کے اٹھے، اپنے شاگردوں کو کہا سامان باندھو، اس گاؤں کی طرف کوچ کرنا ہے. فجر سے بہت پہلے اس گاؤں میں پہنچ گئے، مسجد میں قیام کیا. جو مسجد کا مؤذن تھا وہ پہچانتا تھا، قدموں پہ گر گیا. قبلہ حضور آپ یہاں؟ اس نے کہا ہم ایک زائرہ یہاں انتقال کر گئی ہے اور ہمیں حکم ہوا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا. مؤذن نے کہا کہ ابھی تک تو کسی میت کی اطلاع نہیں آئی. حوصلے سے سنیے، عشق پیدا کیجئے کربلا کی زیارت. ابھی تک تو کسی میت کی اطلاع نہیں آئی. کہا تم اعلان کرو. مسجد کے محراب میں جا کے اعلان کیا گیا کہ کوئی مومنہ ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے، قبلہ تشریف لے آئے ہیں، اس کی جنازہ قبلہ پڑھائیں. دیکھتے دیکھتے دن نکلتے نکلتے اعلان پورے گاؤں میں پھیل گیا. ارد گرد کے جو دیہات تھے ان میں بھی اعلان پھیل گیا کہ ایک بہت بڑے عالم ایک زائرہ کی نماز جنازہ پڑھانے آئے. معلوم کیا گیا ایک بڑھیا کا انتقال ہو چکا تھا. اس کے دروازے پہ یہ عالم پہنچے. کیا دیکھا کہ بڑھیا کا ایک شوہر ہے
جو اس سے بھی ضعیف ہے، پیروں سے معذور ہے، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا. قبلہ نے مومن خواتین کو اکٹھا کیا. اس مومنہ کو جو ضعیفہ تھی، جس کا ظاہرہ انتقال ہو گیا تھا، اس کی جو نماز جنازہ پڑھوائی، بہت اچھی جگہ تدفین کی. کئی گاؤں نماز جنازہ میں شامل ہوئے. نماز جنازہ ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. یہ عالم اس ضعیف بزرگ کے گھر آ گئے. کہا اے بزرگ، یہ جو آپ کی زوجہ تھی یہ کتنی بڑی ظاہرہ تھی. اجرکم اللہ. ہائے کر دینا، بات سمجھ آ جائے. مولا تمہارے دلوں میں شوق زیارت کربلا ڈال دے. کتنی بڑی ظاہرہ تھی کہ مجھے خود مولا نے خواب میں آ کے بشارت دی کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں. ضعیف نے چارپائی پر سیدھے ہوتے ہوئے کہا کون سی ظاہرہ؟ کہا یہ جو تمہاری زوجہ تھی، اس کو تو خود امام حسین نے اپنا ظاہر کہا ہے. یہ کتنی بڑی ظاہرہ تھی. بزرگ ماتم کر کے کہتا ہے میری زوجہ تو کبھی زیارت کے لیے گئی ہی نہیں. مولانا پوچھتے ہیں، قبلہ پوچھتے ہیں، آخر وہ کون سا ایک عمل تھا جو وہ کرتی تھی جس کی وجہ سے امام حسین نے اپنی ظاہرہ کہہ دیا گا. سنو گے عزادارو، بزرگ نے کہا میری زوجہ ہماری اولاد کوئی تھی نہیں، میں معذور تھا. ہر روز ایک گٹھڑی بنا کے رکھتی تھی، میری خدمت کے بعد گٹھڑی لے کے دروازے پہ بیٹھتی تھی، رخ کربلا کی طرف کرتی تھی، کہتی تھی مولا حسین کبھی میں بھی آپ کی زیارت کے لیے اجرکم اللہ. بس وہ شوق زیارت تھا. امام نے کہا ہماری ظاہرہ یہ جو زیارت ہے نا، جیسے یہ عزائے امام حسین سنت ہے نا جناب زینب کی، ایسے یہ کربلا بھی زیارت ہے اس اجڑی بہن کی جسے بھائیوں کی لاش پہ رونے نہیں دیا گیا. اجرکم اللہ. ایک خاتون ہے، ایک بی بی ہے، لیلہ بنت سدیس. میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک بی بی کی اور ملاقات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. قافلہ رہا ہو گیا. عجیب نصیب ہے، عجیب قسمت ہے سجاد کی. 3 بار ہماریاں تیار کی ہیں سجاد نے. عجیب نصیب ہے زینب کا. 3 بار محملوں میں نکلی ہے. پہلی بار مدینے سے نکلی تو سغرا پیچھے رہ گئی، دوسری بار کربلا سے نکلے تو حسین رہ گئے، اور اب جب نکلے شام سے تو سکینہ رہ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آنکھیں فرات ہو چکی ہیں. ہماریاں تیار ہوئی، محملوں میں سب بیٹھے. اچانک شور اٹھا، سب آ گئے. اصغر کی ماں رباب نظر نہیں آتی. سجاد تڑپ کے زندان کی طرف گئے. کیا دیکھا؟ ماں ایک چھوٹی سی قبر سے لپٹی ہوئی رو رہی. سکینہ تمہیں گھر جانے کی بڑی تمنا تھی. بھائی سے پوچھتی تھی نا بھیا پرندے کہاں جاتے ہیں، تو بھائی کہتا تھا کہ شام ہوتے ہی اپنے گھروں کو جاتے ہیں. سکینہ اٹھو، ہمیں رہائی مل گئی. اجڑی ماں گھر جا رہی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. شہزادی رباب کو
سکینہ کی قبر سے مولا سجاد نے جدا کیا، محملیں تیار ہوئی جہاں سے شام کی حدود ختم ہوتی تھی۔ جب وہاں سے قافلہ نکلنے لگا، لیلہ بنت سدیس یہ کنیز تھی جناب زینب کی، بیاہ کے یمن چلی گئی، شوہر یمن سے شام آ گیا، بہت بڑا تاجر تھا۔ یہاں رک کے یہ سن لیجئے گا کہ یہ بی بی یہاں سے شہزادیوں کے ساتھ کربلا آئی، کربلا سے مدینہ ساتھ گئی، مدینہ سے پھر جب دوبارہ شہزادیاں شام آئی تو یہ لیلہ بنت سدیس ساتھ واپس آئی۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ یمن گئی ہوئی تھی جو شوہر کا آبائی وطن تھا۔ سال کے بعد اس کی گھر واپسی شام ہو رہی تھی، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا قیامت گزر گئی۔ اجرکم اللہ، حوصلے سے سننا، بڑی سخت منزل ہے۔ پاک بی بی سیدہ آپ کو سننے کی طاقت عطا فرمائے، مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جسے آنسو نہ آئے بی بی سیدہ سے ابھی سے دعا کرنا شروع کر دیں کہ بی بی ہمیں حسین کے غم میں 2 آنسو عطا کر دیں۔ اس خاتون نے دیکھا کہ ایک اجڑا ہوا قافلہ ہے، مسافر ہیں جو سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں، خیریت سے گھر واپس آ رہی تھی۔ شوہر سے اجازت لی کہ کیا میں انہیں کچھ صدقہ دے دوں؟ شوہر نے کہا تو مالک ہے، جو تیرا جی چاہے انہیں دے دے۔ اس نے کچھ مال اسباب نکالا اور اپنی کنیزوں اپنی غلاموں کو کہا کہ جاؤ یہ قافلے والوں کو دے دو کہ ہماری شہزادی وطن میں واپس آ رہی ہے، خیریت سے آ رہی ہے، اپنی خیریت کا صدقہ نکالا ہے، اپنی خیریت کی خیرات دی ہے۔ مولا سجاد کے پاس جب غلام آئے، مولا سجاد نے کہا ہم خیرات نہیں لیتے، ہم صدقہ نہیں۔ سامان لے کے واپس لیلہ کے پاس آ گئے، کہا بی بی وہ لینے سے منع کر رہا ہے، کہتا ہے ہم نہ صدقہ لیتے ہیں نہ ہم خیرات لیتے ہیں۔ تڑپ گئی کہ ایسا تو صرف ایک گھرانہ ہے۔ شوہر سے اجازت لی، میں بڑے تحمل سے پڑھ رہا ہوں، حوصلے سے سنیے گا، ہائے کرتے جائیے گا، ہائے کرتے جائیے گا۔ آپ کی یہ ہائے بی بی سکینہ کی مظلومیت میں گواہی بن کے اللہ شمار کرے۔ عزاداران امام مظلوم شوہر سے اجازت لی، خود مولا سجاد کے پاس آئی، کہا اے ضعیف یہ بتا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ انا من المدینہ الرسول، میں رسول کے مدینے کا رہنے والا ہوں۔ کہا اے ضعیف یہ بتا تو جا کہاں رہا ہے؟ کہا ابھی تو ہم عراق جائیں گے، کربلا جائیں گے، وہاں سے واپس مدینہ جائیں گے۔ اتنا سننا تھا، لیلہ تڑپ گئی، کہا میرے سے کچھ معاوضہ لے لے، لیکن میں کچھ تحائف دینا چاہتی ہوں۔ مدینے میں میرے کچھ آقا رہتے ہیں، میری کچھ شہزادیاں رہتی ہیں، ان کے لیے میں کچھ تحائف دینا چاہتی ہوں، چاہے تو اس سامان کا مجھ سے معاوضہ لے لے۔ بہت عرصے سے سوچ رہی ہوں کہ مدینے جاؤں، لیکن موقع نہیں ملتا، مدینے نہیں جا پاتی، میں کچھ تحفے لاتی ہوں، تو اس کا معاوضہ لے کے لے جا۔ اجرکم اللہ۔ مولا سجاد نے کہا مدینے والوں کے تحفے ہیں تو ہم اس کا معاوضہ نہیں لیں گے، تو تحفے لے کر آ جاؤ۔ سنو گے عزادارو، یہ شوہر کے پاس آئی، شوہر سے کہا کہ یہ میرے آقا حسین کی بستی کے ہیں، واپس مدینے جا رہے ہیں، میں کچھ تحائف بھجوانا چاہتی ہوں۔ شوہر نے کہا جو تیرا جی چاہتا ہے تحائف بھجوا دے۔ بہت بڑا قافلہ تھا اس کا، 1000 سوار تھے، 1000 کا لشکر ان کی حفاظت کرنے کے لیے چلتا تھا۔ اس نے ایک بہت اچھا عربی نسل کا گھوڑا نکالا، اس نے ایک بہت قیمتی اور بہت تیز تلوار نکالی، اس نے ایک لال رنگ کا چاندی سے بنا ہوا لباس نکالا، گھوڑا لے کے سجاد کے پاس آئی، کہا دیکھ اے ضعیف یہ گھوڑا میرے آقا حسین کے لیے ہے،
उसे घोड़ों से बहुत प्यार है। हाय 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 मेरे हुसैन की गुर्बत। हाय 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 कहा ये तलवार मेरे आका अली का एक बेटा है जिसका नाम अब्बास है, जो मेरे आका अली की शबी है, दोनों हाथों से तलवार चलाता है। ये तलवार अब्बास के लिए, और ये लाल रंग का चांदी से बना हुआ लिबास उस शहजादे के लिए जो सबकी आंखों का चैन है। अब तो 18 साल का हो गया होगा। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल कर ले। ये रोने का हक है गरीबों को रोने का। हाय मौला अब तो 18 साल का हो गया। महफिलों में गिरिए की आवाजें आस्ता आस्ता बुलंद होना शुरू हो गई। ये फिर गई और कुछ और सामान लेकर आई। कहा ऐ ज़ईफ, मेरे आका हुसैन का एक बेटा है जो मेरे आका अली की शबी है। उसे दुनिया ज़ैनुल आबिदीन कहती है, उसे दुनिया सैयदुस साजिदीन कहती है। ये कुछ मुसल्ले उसके लिए। हाय 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 अजरकुम अल्लाह। हौसले से सुनिएगा, आखिरी 2 मंजर पढ़ने हैं, उसके बाद करबला आमद है। अज़ादरान इमाम मजलूम फिर एक छोटी सी डबिया में 2 लाल लेकर आ गई। कहा मेरे आका हुसैन की एक 4 साल की बेटी है, एक 3 साल की बेटी है, जिसके लिए मेरे मौला हुसैन बहुत कीमती दूर लेकर आते हैं। मैंने देखा था कि जब ये शहजादी 2 साल की थी तो मेरे आका हुसैन अपने हाथों से इसके कानों में गोशवारे पहनाते थे। ये गोशवारे उस शहजादी के लिए। हौसला। आले मोहम्मद आपसे राजी हो। घोड़ा इमाम हुसैन के लिए, तलवार मौला अब्बास के लिए, लिबास अली अकबर के लिए, मुसल्ले सैयदुस साजिदीन के लिए, गोशवारे सकीना के लिए। अब दिल पे चोट लगे तो माफ करना, रिवायत के जुमले हैं, छुपा के नहीं पढ़ सकता। इतने में मखमल की एक चादर में लपेटकर कुछ चादरें लेकर आई और कहती है देखे ज़ईफ, मुआवजा जितना ले लेना, लेकिन ख्याल रहे इन चादरों पर तेरी नजर न पड़े। ये चादरें मेरी शहजादियों के लिए। इतना सुनना था महमिलों में कयामत जनाबे ज़ैनब की चीखें। कहा लैला तू नहीं चाहती कि हमारी चादरों पर किसी की निगाह पड़े। हाय कूफा और शाम, शराबियों का दरबार, जालिमों की निगाहें, ज़ैनब का खुलासा। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय सज्जाद, अजरकुम अल्लाह। हाय हुसैन हाय मौला ऐ ज़ईफ, इन चादरों पे तेरी निगाह। कहा लैला जिसके लिए घोड़ा भेजा था वो घोड़ों से पामाल हो गया। जो अब्बास दोनों हाथों से तलवार चलाता था उसके दोनों बाजू कलम हो गए। जिस अली अकबर की शादी का जोड़ा तूने दिया है उसके कलेजे में बर्छी का फल रह गया, और जिसके लिए गोशवारे दिए वो सकीना यही जिंदान में छोड़े जा रही हूँ। खत्म कर दिए मसला, खत्म कर दिए मसला। आखिरी 2 जुमले। काफिला करबला पहुंचा। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी को कहा चचा कब्र से हट जाओ, बहने भाई से मुलाकात करने के लिए आ रहे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सुनोगे हुसैन की गुर्बत। इमाम मजलूम की गुर्बत पर मेरा इमाम ज़माना सलाम करता है।
میرا سلام ہو اس دریدہ بدن پر جس کی حفاظت جنگل کے درندے کرتے رہے. حوصلہ. عزاداران موسم آخری 2 جملے ہیں, منبر چھوڑ دینے لگا ہوں, وقت زیادہ لے لیا ہے, لیکن اگلے سال روئے گا وہی جو رہے گا. قافلہ کربلا میں داخل ہوا, شہزادیوں نے محمل بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا. زینب نے چلتی بیماری سے اپنے آپ کو زمین پہ ایسے گرایا جیسے نہر فرات پار عباس نے زین چھوڑی تھی. اٹھتی تھی پھر گرتی تھی, پھر اٹھتی تھی پھر گرتی تھی. جب اٹھنے کی طاقت نہ رہی, بھائی کے قبر پہ ایسے آئے جیسے اکبر کے لاشے پر حسین. بھائی کی قبر پہ پہنچے, بھائی کی قبر پہ پہنچے, گریہ کیا, شام کا حال سنایا, ایک ایک مسائب بیان کیا. 3 دن قیام ہوا, 3 دن تک گریہ کیا, سب نے مسائب سنے. آخری جملہ سننا, منبر چھوڑ دینے لگا ہوں. جسے ابھی تک آنسو نہیں ملے, جناب سیدہ سے معافی مانگے, جناب سکینہ سے معافی مانگے, جناب زینب سے 2 آنسو مانگ لے. عزاداران امام مظلوم ایک ایک قبر سے ہوتی ہوئی جب عباس کی قبر پہ آئی تو جناب سجاد سے کہا, بیٹا سجاد یہ مجھے کس کی قبر پہ لے آیا ہے؟ سجاد نے کہا, پھوپھی اماں تیرے بھائی عباس کی قبر ہے. جناب زینب نے ماتم کر کے کہا, میرا عباس تو کڑیل جوان, یہ چھوٹی سی قبر کس کی؟ سنو گے عزادارو, مولا سجاد نے ماتم کر کے کہا, پھوپھی اماں کربلا کی زمین میں تیرا عباس جتنا ملا اتنا دفن کر دیا. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا, دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا. وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا, صغرا کو خبر کیا